معتکفین کے ضروری مسائل اعتکاف کے بارے میں پہلا سوال یہ پوچھا ہے، کیا معتکفین مسجد میں پردے لگا سکتے ہیں؟ جیسے کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ جب آتا ہے تو فرزندان اسلام مساجد میں اعتکاف کرتے ہیں، تو اکثر مساجد کے اندر یہ ہوتا ہے کہ پردے لڑکے ہوتے ہیں۔ تو پوچھنے سائل کا سوال یہ ہے کہ کیا وہ پردے لڑکا سکتے ہیں؟ اگر تعداد بہت زیادہ ہے، جیسے کہ بڑی مساجد کے اندر اجتماعی اعتکاف کیے جاتے ہیں، وہاں پر پردے کا اہتمام کا کوئی سلسلہ ہوتا نہیں ہے، تو کوئی حرج نہیں، اچھی بات ہے۔ اور یہاں پر پردے کے لیے اجازت ہے، تو وہاں پر یہ ہے کہ وہ ذکر کرے گا، اذکار کرے گا، نماز پڑھے گا، لوگ وہاں پر آئیں جائیں گے، اس کی توجہ بٹھے گی اور خشوع و خضوع میں فرق آئے گا۔ وہ کچھ نوجوان ایسے ہوتے ہیں کہ وہ شرم آتی ہے ان کو نماز پڑھتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے، یا پھر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہوئے، لمبا سجدہ کرتے ہوئے، سجدے میں روتے ہوئے، ساری اس کو شرم آتی ہے، تو اس لیے وہ پردہ لگا لیتا ہے تاکہ یہ شرم جو ایک فطرتی مسئلہ ہے اس کے ذہن کے اندر وہ ختم ہو جائے، تو اس میں لگانے کی کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی کہ اگر وہ خشوع و خضوع کے لیے لگاتا ہے تاکہ خشوع و خضوع برقرار رہے ذکر عبادات کے اندر، معمولات کے اندر، تو پھر اس پردہ لگانے کی اجازت ہے، وگرنہ شریعت کی طرف سے پردہ لگانا ضروری نہیں ہے۔ دوسرا سوال پوچھا ہے، کیا مجبوری کی وجہ سے اعتکاف توڑنا گناہ ہے؟ جو مجبوری ہے وہ معذوری ہے، وہ مجبوری ہے۔ مجبوری کی وجہ سے البتہ گناہ نہیں ہوگا، لیکن اعتکاف کی قضا بہرحال لازم ہوگی۔ اگر سنت اعتکاف بیٹھا تھا اور کسی مجبوری کی وجہ سے اس نے توڑ دیا، تو ایسی مجبوری جو شرعی عذر بنتی تھی، تو ایسی صورت میں اس کا اعتکاف تو ٹوٹ گیا، بہرحال اس پر گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ جو مجبوری ہوتی ہے وہ ممنوعات کو مباح کر دیتی ہے، گناہ کو ختم کر دیتی ہے۔ اس طرح کی مفہوم کے کچھ بزرگان دین کے اصول موجود ہیں، تو لہٰذا اگر مجبوری کی وجہ سے اعتکاف توڑ دیا تو گناہ نہیں ہوگا، اگر صحیح شرعی مجبوری ہے تو۔ تیسرا سوال پوچھا ہے، معتکف واش روم جاتے ہوئے یا آتے ہوئے کوئی سلام یا کلام کسی سے کر سکتا ہے؟ بغیر رکے، بغیر ٹھہرے اگر جاتے ہوئے کسی سے سلام کر لیا، زبان سے کلام کر لیا، تو اس کی شرعاً اجازت ہے، اس سے اعتکاف پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں، جاتے ہوئے راستے میں کھڑا ہو گیا، کسی سے گپ شپ لگانے شروع کر دی، یا آتے ہوئے کسی سے گپ شپ لگانا شروع کر دی، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ جاتے اور آتے ہوئے سلام اور دعا اگر کسی سے کر لی تو شرعاً اس کی اجازت ہے، اس سے اعتکاف پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ چوتھا سوال پوچھا ہے، دوران اعتکاف واش روم گیا اور پہلے سے اندر کوئی موجود ہے، واش روم مصروف ہے، ایسی صورت میں وہ واپس پلٹ آئے یا وہاں پر کھڑا رہے؟ کیا حکم ہے اس کے لیے؟ شریعت مطالعہ کے لیے کی طرف سے اس کو اجازت ہے، جب تک کہ واش روم کے اندر کوئی موجود ہے وہ باہر انتظار کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے۔ اگر واپس آئے گا تو پھر وہ اور کوئی چلا جائے گا، اور پھر یہ واپس جائے گا تو پھر انتظار کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا۔ اور بعض اوقات، اکثر اوقات شہروں کی مساجد کے اندر، کیونکہ رمضان مبارک دیہات، گاؤں دیہات کے سب مساجد کے اندر نمازیوں کے رش بڑھ جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں معتکفین کو چاہیے کہ اپنی رفع حاجت کا ایک ایسا وقت مقرر کریں جو دیگر نمازیوں کے آنے سے وقت سے پہلے ہو، یا پھر ان کے جانے کے بعد کا وقت ہو، تاکہ ان کے لیے پریشانی کا سبب نہ بنے۔ اور اگر کوئی رفع حاجت کی ضرورت بن نہیں جائے تو پھر واش روم کے باہر انتظار کے لیے کھڑا ہونا شرعی طور پر جائز ہے، اس میں شریعت کی طرف سے اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اگلا سوال پوچھا ہے، اعتکاف کی قضا رمضان میں ضروری ہے یا جب چاہے کر سکتا ہے؟ اگر اعتکاف ٹوٹ گیا ہے تو ایک دن کی قضا لازم ہوگی، چاہے وہ اگر کچھ رمضان کے دن باقی ہیں تو اسی رمضان میں بھی قضا ہو سکتی ہے، اور اگر رمضان کے ایام باقی نہیں ہیں، یا اس کے پاس وقت نہیں ہے، یا اس کی طبیعت ایسی خراب ہوئی ہے کہ وہ اس رمضان میں سنبھل بھی نہیں رہی بقیہ دنوں کے اندر، تو پھر رمضان کے علاوہ دنوں میں بھی قضا کی جا سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے لیے روزہ بھی شرط ہوگا۔ عصر کے بعد مغرب سے پہلے مسجد میں جائے، اعتکاف کی قضا کی نیت سے بیٹھے مسجد میں، اور دوسرے دن مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد نکل جائے، اس کے لیے روزہ شرط ہے، روزہ اس کو رکھنا پڑے گا۔ رمضان میں تو آلریڈی روزے رکھے جاتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی اعتکاف، سنت اعتکاف ہو یا واجب اعتکاف ہو، بغیر روزے کے نہیں ہوتا۔ ہاں، نفل اعتکاف بغیر روزے کے ہو جاتا ہے، وہ چند منٹ کا، چند لمحوں کا بھی ہو سکتا ہے۔ جو اعتکاف کسی کا ٹوٹ گیا ہے تو اس کی قضا صرف ایک دن کی ہوگی، کیونکہ ایک دن کی کیوں ہوگی؟ پھر لوگوں کا سوال یہ ہوتا ہے کہ جب وہ 10 دن بیٹھا تھا تو 10 دن کی قضا کرے، اگر 5 دن بیٹھ چکا تھا تو باقی 5 دن رہتے تو 5 دن کی قضا کرے۔ تو حکم یہ ہے کہ اعتکاف ایک دن کا واجب ہوتا ہے،
جیسے کہ اگر کسی شخص نے 4 رکعت کی نیت کی تو 2 پڑھنے کے بعد اس نے توڑ دیا تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ 2 کی قضا کرنی پڑے گی، کیونکہ اگلی 2 جو ہے اس نے جو توڑی تھی پہلی 2 ہی اس پر واجب ہوئی تھی، اگلی 2 ابھی شروع ہی نہیں ہوئی تھی۔ اسی طرح جس دن کا اعتکاف وہ شروع کر چکا تھا اسی دن کا توڑا ہے، اگلے دنوں کا اعتکاف اس کے ذمہ بھی لازم ہوا نہیں تھا، اس وجہ سے ایک دن کے اعتکاف کی قضا لازم ہوگی، بقیہ سارے دنوں کی قضا لازم نہیں ہوگی۔ تو وہ اس کا طریقہ یہی ہے کہ کسی بھی دن جب وہ اعتکاف بیٹھنا چاہتا ہے، قضا کرنا چاہتا ہے، عصر کے بعد مغرب سے پہلے اعتکاف قضا کی نیت سے مسجد میں چلا جائے اور روزہ رکھے، اور صبح کو دوسرے دن مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد سے جا سکتا ہے، اس طرح اس کے اعتکاف کی قضا مکمل ہو جائے گی۔ اگلا سوال پوچھا ہے کیا نفلی اعتکاف کے لیے روزہ ضروری ہے؟ نفلی اعتکاف کے لیے روزہ ضروری نہیں۔ جیسے آپ مسجد میں داخل ہوئے ہیں، جاتے ہی مسجد میں اعتکاف کی نیت کر لیں، جب تک آپ مسجد میں رہیں گے تو آپ کا اعتکاف ہے، ثواب ملتا رہے گا، اور آپ جب جانا چاہیں چلے جائیں تو آپ جا سکتے ہیں، تو آپ کا اعتکاف ختم ہو جائے گا، تو اس کے لیے روزہ شرط نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔